بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 102 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وثانیہ سے لے کر الی معنی کان التامۃ تک پڑھیں گے۔ وثانیہما، اور دوسرا مقام یہ ہے، کل مبتدأ، ہر وہ مبتدا کان مصدرا صورتا، جو صورت کے اعتبار سے مصدر ہو، او بتاویلہ، یا بتاویل مصدر ہو، منصوبا الی الفاعل او المفعول، منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، او کلیہما، یا دونوں کی طرف، وبعدہ حال، اور اس کے بعد حال ہو، او کان اسم تفضیل، یا مبتدا جو ہے وہ اسم تفضیل ہو، مضافا الی ذالک المصدر، مضاف ہو اس مصدر کی طرف، وذالک مثل ذهابی راجلا، وضرب زید قائم، اذا كان زید مفعولا به، کہ جب زید مفعول به ہو، ومثل ضرب زید قائما او قائمین، وان ضربت زیدا قائما، واکثر شرب السبیک ملطوطا، واخطب ما يكون الامیر قائما۔ فذهب البصریون الى ان تقدیرہ، پس بصرین اس طرف گئے ہیں کہ اس کی تقدیر عبارت یہ بنتی ہے، ضرب زید حاصل اذا كان قائما، فحذف حاصل، پس حاصل کو حذف کر دیا گیا، کما یحذف متعلقات الظروف، جس طرح کے حذف کیے جاتے ہیں ظروف کے متعلقات کو، جیسے کہیں زید عندک، فبقی اذا كان قائما، پس اذا كان قائما رہ گیا، ثم حذف اذا، پھر اس کے بعد اذا کو حذف کر دیا گیا، مع شرطه العامل فی الحال، حال میں عامل کی شرط کے ساتھ، وَأُقِيمَ الْحَالُ مقام الظرف، اور حال کو قائم مقام کر دیا ظرف کے، لأن فی الحال معنی ظرفیت ہے، کیونکہ حال میں ظرفیت کا معنی ہے، فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر، پس حال جو ہے یہ قائم مقام ہے اس ظرف کے جو قائم مقام ہے خبر کے، فیکون الحال قائما مقام الخبر، پس حال جو ہے یہ قائم مقام ہوا خبر کے۔ وقال الرضی، امام رضی فرماتے ہیں، ھذا ما قیل فیہ، یہ جو کہا گیا ہے، وفیہ تکلفات کثیرۃ، اس میں بہت سارے تکلفات ہیں، والذی یظہر لی، وہ جو میرے لیے ظاہر ہوا ہے، ان تقدیرہ بنحو ضرب زیدا یلابسہ قائما، کہ اس کی تقدیر عبارت یہ ہے، ضرب زیدا یلابسہ قائما، وہی حذف اذا، اور وہ اذا کو حذف کرنا ہے، مع الجملۃ المضاف الیہا، اس جملے کے ساتھ جو مضاف الیہ ہیں، ولم یثبت فی غیر ھذا المکان، اور یہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں ثابت نہیں ہے، والعدول عن ظاہر معنی کان الناقصۃ الی معنی کان التامۃ، اور عدول یہاں پر ہو رہا ہے کانا ناقصہ کے ظاہر معنی سے کانا تامہ کے معنی کی طرف۔ وثانیہا، یہاں سے خبر کے حذف وجوبی کی دوسری مثال پیش کی ہے، جیسے ایک ضابطے کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ مبتدا جو صورتاً مصدر ہو یا تعویلاً مصدر ہو، اور منصوب الی الفاعل ہو یا منصوب الی المفعول ہو، یا فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منصوب ہو، اور منصوب الی کے بعد حال واقع ہو، یا مبتدا اسم تفضیل ہو جو مضاف ہو ایسے مصدر کی طرف جو صورتاً یا تعویلاً مصدر ہو، فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف منصوب ہو، اور منصوب الی کے بعد حال واقع ہو، تو ایسی صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہیں۔ ایک ضابطے کی دو جزء ہیں، ایک جز یہ ہے کہ وہ مبتدا جو مصدر ہو، خاص صورتاً مصدر ہو یا تعویلاً مصدر ہو، اور منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف، اور منصوب الی کے بعد حال واقع ہو۔ تو صورتاً مصدر کی 3 مثالیں بنتی ہیں، اور تعویلاً مصدر کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں، تو یہ کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ اور دوسرا جو یہ ہے کہ وہ مبتدا جو اس میں تفضیل ہو اور مضاف ہو مصدر کی طرف جو صورتاً مصدر ہو یا تعویلاً مصدر ہو، اور منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف، اور منصوب الیہ کے بعد حال واقع ہو، تو اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ صورتاً مصدر کی طرف مضاف ہو، تو اس کی بھی 3 صورتیں، اور تعویلی یعنی مصدر تعویلی کی طرف بھی مضاف ہو، تو اس کی بھی 3 صورتیں، تو یہ 6 صورتیں، تو یہ کل 12 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کا نقشہ جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کے سبق میں۔ تو اب عبارت کی تشریح کو دیکھ لیجئے، کل مبتدا کان مصدرا صورتاً، کہ ہر وہ مبتدا جو صورتاً مصدر ہو،
او بتاویلی یا تعویلا مصدر ہو منصوباً الی الفاعل فاعل کی طرف منصوب ہو تو صورتاً مصدر ہو اس کی ایک صورت بن جائے گی کہ منصوب ہو فاعل کی طرف اور یا تعویلاً مصدر ہو اور منصوب ہو فاعل کی طرف تو اس کی دوسری صورت بن جائے گی تو یہ دو صورتیں ہو جائیں گی اویل مفعول صورتاً مصدر ہو اور منصوب ہو مفعول کی طرف اس کی یہ تیسری صورت ہو جائے گی اور صورتاً تعویلاً مصدر ہو اور منصوب ہو مفعول کی طرف یہ چوتھی صورت ہو جائے گی او کلیہما صورتاً مصدر ہو منصوب ہو دونوں کی طرف فاعل مفعول کی طرف یہ پانچویں صورت ہو جائے گی تعویلاً مصدر ہو اور منصوب ہو فاعل اور مفعول دونوں کی طرف یہ چھٹی صورت ہو جائے گی وبعد او حال اور منصوب الیہ کے بعد حال ہو او کانا اسم تفضیل مضافن یا اسم تفضیل ہو مضاف ہو الی ذالک المصدر اس مصدر کی طرف چاہے صورتاً مصدر ہو یا تعویلاً مصدر ہو اور پھر وہ منصوب و فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کی مثال یہ ہے ذہابی راجلن تو یہاں پر اس کی خبر موصوف ہے وجوباً اصل میں تھا ذہابی حاصل اذا کنت راجلا تو اذا کنت کو بھی حذف کیا گیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ آگے جب نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس میں ذکر کریں گے کہ اذا کنت کو پھر کیوں حذف کر دیا گیا وضرب زید قائما اذا کان زید مفعولا به اور ضرب یہ اذا کان زید مفعولا به جو علامہ جامی نے کہا ہے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ زیدن میں دو احتمال ہیں یہ احتمال ہے کہ یہ ضرب کا فاعل ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ضرب کے لیے مفعول ہو تو یہ علامہ جامی نے اس وجہ سے یہاں پر کہا ہے کہ جب یہ مفعول ہو تو اس کی یہ صورت بنتی ہے وضرب زید قائما تو قائما جو ہے وہ حال ہے تو یہاں پر حقیقی مصدر جو ہے وہ زید کی طرف یعنی مفعول کی طرف منصوب ہے یہ مفعول والی صورتیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے حال ہے ومثل ضرب زیدا قائما تو یہاں پر ضرب مصدر جو ہیں وہ فاعل کی طرف منصوب ہیں اور زیدن کی طرف بھی منصوب ہیں کیونکہ ضرب جو ہیں اس کے لیے زید جو ہے وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اور یا ضمیر جو ہیں یہ اس کا فاعل ہیں اور قائمن جو ہے یہ حال ہے اور قائمن یہ دو حال ہے کہ دونوں حال ہو یعنی دونوں کڑے ہو فاعل بھی کڑا ہو کڑے ہونے کی حالت میں اس نے پٹائی کی ہو اور مفعول بھی کڑا ہو وَأَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا قَائِمًا یہ مصدر تعویلی کی مثال ہیں تو یہ ان مصدریہ ضربتہ پر داخل ہے یہ بتاویل مصدر ہو کر یہ ضرب مصدر بن جائے گا یہ ضربتہ جو ہے زیدن قائمن تو یہاں پر طویل مصدر جو ہیں یہ منصوب ہیں فاعل کی طرف بھی اور مفعول کی طرف بھی دونوں کی طرف ہیں اور قائمن جو ہے وہ زیدن سے حال ہے وہ اکثر شرب السوی کا ملتوتن تو یہاں پر اکثر جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے یہ اس میں تفضیل کی مثال ہے اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے یہ شرب مصدر کی طرف مضاف ہے وہ اختب ما یکون الامیر قائمن تو یکون الامیر جو ہے یکونو یہ اس یکونو کے اوپر ما مصدریہ داخل ہیں تو یہ اختب کا صیغہ جو ہے اس میں تفصیل کا صیغہ یہ تعویلی مصدر کی طرف مضاف ہے ما یکونو یہ یکونو جو ہے یہ ما کی تعویل میں یعنی ما مصدریہ یہ اس کو بتاویل مصدر کر دے گا تو یہ اس کی مثال ہے اور قائمن جو ہے وہ اس حال ہیں فذهب البصريون الى ان تقدير ضرب زيد حاصل اذا كان قائما یہاں سے شارح کی غرض یہ ہے کہ اس مقام ثانی میں تقدیر عبارت اور اصل کے متعلق نحویوں کا اختلاف ہے اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ ضرب زیدن قائم میں مبتدا کی خبر وجوباً محذوف ہے لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کے اصل کیا ہے اور حذف خبر کی کیا صورت ہے اس میں 5 مذاہب ہیں جن کو شارح نقل کر رہے ہیں فذهب البصریون سے پہلے مذہب کو بیان کیا ہے کہ بصریین کا مطلب یہ ہے کہ ضربی زیدن قائمن کی تقدیری عبارت یہ ہے ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما اولا حاصل جو خبر ہے اس کو حذف کر دیا گیا جس طرح کہ ظرف کے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے زید عندک ظرف کا جو متعلق ہے حاصل محذوف ہے جب حاصل خبر کو حذف کر دیا تو ضربی زیدن اذا کان قائما ہو گیا دوسرے نمبر پر اذا کان فعل شرط کو جو کہ حال میں عامل ہے
حذف کر دیا اور حال کو اس کے قائم مقام کر دیا، اس لیے کہ حال میں ظرف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب حال کو ظرف کے قائم مقام کر دیا تو ضربی زیدن قائمن ہو گیا۔ اب خبر کا حذف واجب ہے، اس لیے کہ حذف خبر پر قرینہ بھی موجود ہے اور قائم مقام بھی موجود ہے۔ قرینہ قائمن ہے اس لیے کہ قائمن دلالت کر رہا ہے ظرف پر، اور ظرف جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے خبر پر، اور دال علی الشیء پر دال علی ذالک الشیء ہوتا ہے، اور قائم مقام بھی قائمن ہے اس لیے کہ قائم مقام ہے ظرف کے اور ظرف قائم مقام ہے خبر کے، اور کسی شے کے قائم مقام کا قائم مقام اس شے کا قائم مقام ہوتا ہے۔ فذهب البصریون الی ان تقدیرہ، پس بصرین حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس کی تقدیر عبارت یہ بنتی ہے ضرب زیدن حاصل اذا کان قائما فحذف حاصل کو حذف کر دیا گیا، کما یحذف متعلقات الظروف، جس طرح کے ظروف کے متعلقات کو حذف کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ نحو زید عندک، تو اصل میں تھا زید حاصل عندک، فبقی اذا کان قائما، پس اذا کان قائما رہ گیا، ثم حذف اذا، پھر اس کے بعد اذا کان جو ہے اس کو حذف کر دیا، مع شرطہ العامل فی الحال، حال میں عامل کی شرط کے ساتھ، وأقیم الحال مقام الظرف، اور حال کو ظرف کے قائم مقام کر دیا، لأن فی الحال معنی ظرفیت ہے، کیونکہ حال میں ظرفیت کا معنی ہے، فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر، پس حال جو ہے یہ ظرف کے قائم مقام ہے اس ظرف کے جو خبر کے قائم مقام ہے، فیکون الحال قائما مقام الخبر، پس حال جو ہے یہ قائم مقام ہوا خبر کے۔ وقال الرضی هذا ما قیل فیہ وفیہ تکلفات کثیرۃ، یہاں سے مذہب ثانی کا بیان ہے۔ شیخ رضی فرماتے ہیں کہ بصرین کے مذہب کے مطابق توجیہ مذکور میں تکلفات کثیرہ ہیں، کہ اذا کو بما جملہ مضاف الیہ کے حذف کرنا جو اس مقام کے علاوہ کسی اور جگہ ثابت نہیں، یہ ایک بہت بڑا تکلف ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو امام رضی فرماتے ہیں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ حذف اذا کو حذف کرنا جملے کے ساتھ یہ تو بہت زیادہ ہے، خصوصاً فا تفریعیہ کے مقام پر، مثلا فہند یجوز صرف، اس سے پہلے اذا کان الامر کذالک محذوف ہیں۔ اور امام رضی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں تکلفات کثیرہ میں سے کہ کانا ناقص سے کانا تامہ کی طرف عدول کرنا، جبکہ ظاہر یہی کہ کانا ناقصہ اس لیے قائمن منصوب ہے، وہ کانا کی خبر ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں کانا تامہ ہے ناقصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کانا ناقصہ کی خبر معرفہ نکرہ دونوں آ سکتی ہے، حالانکہ یہاں قائمن نکرہ ہے، اس کو معرفہ لانا جائز نہیں ہے، ثابت ہوا کہ یہ کانا تامہ ہے ناقصہ نہیں ہو سکتا۔ اور امام رضی نے تیسری تکلف یہ ظاہر کی ہے کہ حال کو ظرف کے قائم مقام کرنا جس کی کلام عرب میں کوئی نظیر نہیں، تو اس کا نحوی حضرات نے جواب دیا ہے کہ حال کو ظرف کے قائم مقام کرنا مشہور اور معروف ہے، حال میں بھی ظرفیت کا معنی ہے، لہذا علامہ رضی کی تینوں اعتراض جو ہیں وہ جو تکلفات کے طور پر وہ بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہیں۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کی اصل جو ہے ضربی زیدن یلابسہ قائمن ہے، اگر قائمن مفعول سے حال واقع ہو اور اگر فاعل سے حال واقع ہو تو اصل جو ہے ضربی زیدن یلابسنی قائمن ہے، پھر ضمیر مفعول جو کہ ذوالحال ہے اس کو حذف کر دیا تو ضربی زیدن یلابس قائمن ہو گیا۔ والذی یظہر لی ان تقدیرہ بنحو ضرب زیدن یلابسہ قائمن، کہ جو میرے لیے ظاہر ہوا ہے اس کی تقدیر عبارتیں ہیں ضرب زیدن یلابسہ قائمن۔ وہی حذف اذا، ہیا کا مرجع جو ہے تکلفات کثیرہ ہیں، جو امام رضی فرماتے ہیں کہ اس میں تکلفات کثیرہ ہیں، وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو اذا کو حذف کرنا پڑ رہا ہے مع الجملۃ المضاف الیہا، اس جملے کے ساتھ جو مضاف الیہ ہیں،
یعنی ایک تو اذا کو حذف کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اذا کے ساتھ اس جملوں کو بھی حذف کرنا پڑ رہا ہے جو مضاف الیہ ہیں۔ ولم یثبت فی غیر هذا المکان، اور ایسا کرنا اس جگہ کے علاوہ کسی جگہ پر بھی ثابت نہیں ہے، لہذا یہ ایک تکلف ہے۔ والعدول عن ظاہر معنی کان ناقصۃ الی معنی کانت تامۃ، اور ایک تکلف یہ ہے کہ عدول جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کانا ناقصہ کے ظاہر معنی سے کانا تامہ کی طرف۔ تو اس کے جو جواب ہیں وہ ہم نے تشریح میں بیان کر دیے ہیں، ماقبل کی تشریح میں ان تکلفات کے جوابات جو ہیں وہ شارحین نے دیے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ امام رضی کی جو بات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وثانیہا سے لے کر الی معنی کانت تامۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔